تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان یہ چل رہا تھا کہ افعال شرعیہ سے جو نہیں ہوتی ہے وہ مشروع ہو کر برقرار رہتی ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو انجام دے لے تو اس پر احکام شرعیہ بھی مرتب ہو جاتے ہیں۔ اب اسی پر تفصیل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں وعلیٰ و باعتباری ھذا الاصل، اور بے اعتباری ھذا الاصل، اس اصل کا اعتبار کرتے ہوئے، یعنی کس اصل کا اعتبار کرتے ہوئے کہ حرمت فعل احکام کے ثبوت کے منافی نہیں ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے کہ نہیں جو افعال شرعیہ سے ہوتی ہے وہ مشروع ہو کر بقا کا کیا رہتی ہے، تقاضا کرتی ہے۔ اسی اصل کا اعتبار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اللہ نے فرمایا کہ ان کی شہادت کو قبول نہ کرو کبھی بھی۔ کون؟ یعنی وہ لوگ جنہیں محدود فی القذف ہو۔ محدود فی القذف لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کی شہادت کو قبول نہ کرو، شہادت کو قبول نہ کرو۔ محدود فی القذف وہ آدمی جنہوں نے کسی کو تہمت لگائی، زنا کی تہمت لگائی، کسی مرد کو یا کسی عورت کو زنا کی تہمت لگائی، اور وہ تہمت لگانے کی وجہ سے وہ تہمت کو ثابت نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اگر وہ عاقل و بالغ ہیں اور آزاد ہیں تو 80 کوڑے، غلام ہیں تو 40 کوڑے مارے جائیں۔ اب ایسے لوگ کیا ہو گئے؟ محدود فی القذف ہو گئے، تہمت میں گرفتار ہو چکے ہیں، لہذا کیا ہو گئی یہ گواہی دینے کے اہل نہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی شہادت کو کبھی بھی قبول نہ کرو۔ یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ ان کی گواہی کو قبول نہ کرو۔ دیکھیے یہاں پر آیا کہ گواہی کو قبول نہ کرو، اور یہ کہا کہ افعال شرعیہ جو ہیں نہیں کے بعد مشروع ہو کے برقرار رہتے ہیں، لہٰذا وہ گواہی دے سکتے ہیں، اس لیے تو منع کیا گیا۔ کیا ہے؟ گواہی دے سکتے ہیں اس لیے تو منع کیا گیا کہ ان کی شہادت کو قبول نہ کرو۔ تو فرمانا ان الفاسق من اہل الشہادتی، فاسق یہ اہل شہادت میں سے ہے، فَيَنَعْقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ الْفُسَّاقِ، تو نکاح منعقد ہو جائے گا فاسقوں کی شہادت سے۔ فاسقوں کی شہادت سے کیا ہو جائے گا؟ منعقد ہو جائے گا۔ کیا نہیں منی ہو کر کے مشروع ہو کر کے برقرار رہتی ہے۔ لہذا کسی مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا 2 فاسقوں کی موجودگی میں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نکاح مشروع ہو کر برقرار رہے گا۔ 2 گواہ تھے، اور وہ کون سے تھے گواہ؟ فاسق تھے، تو وہاں پر کیا رہے گا؟ لیکن ان کی شہادت کو قبول نہ کرو، یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ شہادت کو قبول کرنے سے روکنا بغیر شہادت کے ہو ہی نہیں سکتا۔ بغیر شہادت کو قبول کرنے سے روکنا کیسے ہو سکتا ہے؟ شہادت ہوگی تبھی تو قبول کرنے سے کیا جا رہا ہے۔ پانی ہوگا تو منع کیا جائے گا نا، مت پیو۔ پانی ہوگا تو کیا مت پیو، پانی ہے ہی نہیں تو کیوں منع کیا جائے گا؟ صحیح ہے نہیں؟ تو کہا جا رہا ان کی شہادت کو قبول نہ کرو، تو گویا کہ شہادت ہوئی ان کی تو قبول کے منع کیا جا رہا ہے مت۔ تو اب فرماتے ہیں کہ
تقبلوا لهم شہادتاً ابدا، ان کی شہادت کو قبول کبھی نہ کرو۔ کون؟ جو فاسق، جو محدود فی القذف ہو چکے ہیں، کیونکہ فاسق یہ اہل شہادت میں سے ہے۔ فینعقد نکاح، تو نکاح منعقد ہو جائے گا کس سے؟ تو اس کی اہلیت یہ تقاضا کرتی ہے اس کی شہادت کا ہونے کا، اصل ہونے کا۔ اب کہتے ہیں تو نکاح منعقد ہو جائے گا فاسقوں کی شہادت سے، لأن النہی عن قبول الشہادتی بدون شہادتی محال، اس لیے کہ شہادت کے قبول کرنے سے روکنا بغیر شہادت کے محال ہے۔ بغیر شہادت کے شہادت قبول کرنے سے روکنا محال ہے۔ کیسے؟ جب شہادت وہ ہے ہی نہیں اہل، اگر وہ اہل ہی نہیں ہوتا تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا؟ یہ کہا گیا ولا تقربوهن، ان کے قریب نہ جاؤ عورتوں کے حالت حیض میں، لہذا جانے کی صلاحیت ہے اسے، تبھی تو منع کیا جا رہا ہے۔ تو بندہ فاسق ہو کر کے کیا ہے؟ شہادت کا اہل ہے۔ ایک ہوتا ہے شہادت کا اہل ہونا اور ایک ہوتا ہے ادائے شہادت، دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیسے؟ کہتے ہیں کہ دو آدمیوں کے سامنے نکاح ہوا، ایک مرد کا ایک عورت سے، تو ان فاسق تھے تو یہ نکاح برقرار ہوگا کیونکہ یہ اہل شہادت میں سے ہیں، تو نہیں جو یہ افعال شریعہ سے مشروع ہو کر برقرار رکھتی ہے، صحیح ہے نہیں؟ ہاں، کیونکہ نہیں جو ہے قبول شہادت سے روکنا بغیر شہادت کے محال ہے، اس لیے کہ کسی شے کا قبول کرنا اور اس کا عدم اس کے وجود کے بعد ہی ہوتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو اہل شہادت میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ اہل شہادت میں سے ہو گئے، اگر یہ اہل شہادت میں سے نہ ہوتے تو ان کے قبول کرنے سے روکنے کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ اگر یہ اہل شہادت میں سے نہیں ہوتے تو یہ لفظ لائے نہیں جاتا، صحیح ہے نہیں؟ یہ لفظ لائے نہیں جاتا۔ اب یہ کہا کہ جب یہ اہل شہادت میں سے ہیں تو پھر چاہیے کہ ان کی گواہی کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔ ایک گواہی ہے ان کا دینا، گواہی قبول ہوگی، یعنی تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اہل شہادت، ایک جنہوں نے گواہی دے، یہ گواہی گواہ بن گئے، ایک ہے، اور ایک یہ ہے کہ آگے چل کے مثال کے طور پر جھگڑا ہوتا ہے مرد و عورت میں، جھگڑا ہوا مرد و عورت میں، کہ تمہارا نکاح ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ کون لوگ گواہ دیں؟ اب یہ ادا شہادتیں ہم لوگ، صحیح ہے نہیں؟ یہ تو ہو جائے گا، لیکن ادائے شہادت کے اہل نہیں ہے، ادائے شہادت کے اہل نہیں ہے، صحیح ہے نہیں؟ ادائے شہادت الگ چیز ہے اور شہادت کا اہل ہونا الگ چیز ہے۔ مان لیجیے ان کی گواہی میں، ان کی موجودگی میں نکاح ہو گیا، یہ تو صحیح ہے، لیکن ان کی شہادت اس طور پر قبول نہیں کی جائے گی کہ یہ ادائے شہادت دیں، آ کر قاضی کے یہاں باقاعدہ بلایا جائے ان کو، اور بلانے کے بعد ان کو کہا جائے بھائی گواہی دیں، آپ شہادت دیں، تو شہادت اس طور پر نہیں ہے۔ ہاں کہیں نکاح ہوا، وہ نکاح کے اہل بن سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ گواہ کے طور پر ان کو، گواہی کے طور پر ان کو ادائے شہادت کے لیے بلایا جائے قاضی کے یہاں پر، اس طرح کی اہل صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ قبول الشہادت بدون الشہادت محال، اس لیے کہ شہادت کو قبول کرنے سے روکنا بغیر شہادت کے محال ہے۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جب یہ شہادت کے اہل ہیں تو پھر ان کی شہادت قبول کر لینا چاہیے، پھر منع کیوں کیا گیا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا؟ صحیح ہے نہیں؟ جیسے بالفرض دو یہاں گواہ بیٹھے ہیں اور وہ فاسق ہیں، یا مرد و عورت دو ہیں، ان کی دو موجودگی میں کیا نکاح ہو گیا، صحیح ہے نہیں؟ لیکن ادائے شہادت کے اہل نہیں ہے، کوئی شہادت ادا کرے یہاں پر، صحیح ہے نہیں؟ تو ادائے شہادت کے اہل نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ، لیکن ان کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ مان لیجئے اگر ان میں جھگڑا ہوتا ہے بعد میں اور وہ گواہی دینے کے لیے آئیں تو گواہی ان کی قبول نہیں کی جائے گی، صحیح ہے؟ ہاں وَإِنَّمَا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ، اور ان کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا لِفَسَادٍ فِي الْأَدَاءِ، ادا میں فساد ہونے کی وجہ سے، ادا میں فساد ہونے کی، اور ان کی شہادت کا قبول نہ ہونا یہ حد کے تتمہ سے ہوتا ہے۔ حد کب جاری ہوگی؟ جب فاسق، مان لیجئے اب ان کی جو گواہی سے حد جاری نہیں کر سکتی، کوئی
عورت مرد نے زنا کیا ہو یا کچھ کیا، اب یہ لوگ گواہی دینے کے لیے آئیں ادائے شہادت کریں، ہم نے جو ہے گواہی دیتے اس بات کی کہ یہ مرد و عورت جو ہے انہوں نے زنا کیا ہے، تو یہ ادائے شہادت کے اہل نہیں۔ قاضی کی بارگاہ میں بلایا گیا، کون ہے؟ یہ لوگ ہیں، نہیں تم اہل نہیں، صحیح ہے نہیں۔ ایک ہے گواہ بن جانا، ایک ہے ادائے شہادت ادا کرنا، دونوں میں فرق ہو گیا۔ وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ، ان کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا لِفَسَادٍ فِي الْأَدَاءِ، ادا میں فساد ہونے کی وجہ سے، لہٰذا ان کی گواہی کی صورت میں حد جاری نہیں کی جا سکتی۔ لا لعدم شہادت اصلا، اصل شہادت نہ، یہ نہیں کہ اصل شہادت نہیں ہو سکتی، اصل شہادت کے تو اہل ہیں، یہ ادائے شہادت کے اہل، ان کے موجودگی میں نکاح تو ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں جھگڑا وغیرہ ہو تو یہ گواہ کے طور پر نہیں پیش کیے جا سکتے، صحیح ہے۔ اسی طرح زنا اگر کہیں ہوا اور ارتکاب، کیا ہے بولیے؟ ہاں نکاح تو ہو جائے گا، وہاں الگ ہے، وہاں عادل ضروری ہے، صحیح ہے نہیں۔ چاند کے اندر وہ ہے عادل ہونا ضروری ہے، چاند کی گواہی کے اندر دو مرد ہو یا دو عورتیں ہو وغیرہ، ہاں نکاح کا گواہ منعقد فاسق بن سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ، اور ان کے شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا لِفَسَادٍ فِي الْأَدَاءِ، ادا میں فساد ہونے کی وجہ سے، لا لعدم شہادت اصلا، نہ اس وجہ کہ اصل شہادت بالکل ہوئی نہیں، صحیح ہے نہیں۔ اصل شہادت تو ہوتی ہے، ادائے شہادت نہیں ہوتی، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ادا شہادت الگ چیز ہے، اصل شہادت الگ چیز ہے۔ تمہارے سامنے دو فاسق بیٹھے ہوئے ہیں، ان دو فاسقوں کے سامنے نکاح کوئی کر لے آگے شاہ ہو گیا، لیکن یہ جا کر کے کئی قاضی کے سامنے ادائے شہادت کا اہل نہیں ہے، باقاعدہ ان کو دلیل بنا کر کے کوئی یہ کہے، اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ وَعَلَى هَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ اللِّعَانُ، اسی وجہ سے ان پر لیان بھی واجب نہیں ہوگا۔ فاسق جو ہیں اہل شہادت میں سے نہیں ہیں، اہل شہادت میں سے ہیں لیکن ادائے شہادت نہیں کر سکتے یہ، کیوں؟ لیان کیا چیز ہوتی ہے؟ لیان یہ ہوتی ہے کہ مرد نے اپنی عورت کو زنا کی تہمت لگائی، یا جو بچہ پیدا ہوا اس بچے کا انکار کر دیا کہ میرا بچہ نہیں ہے۔ اب قاضی کی بارگاہ میں جا کر کے آدمی نے یہ کہا کہ میرا بچہ نہیں ہے، تو قاضی یہ کرے گا، قرآن پاک میں پورا سورہ نور میں یہ سب چیز آئی ہے کہ 4 مرتبہ مرد یہ کہے کہ میں نے جس، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے جس چیز کی میں نے اسے تہمت لگائی ہے میں اس میں سچا ہوں۔ پھر 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر جس چیز کی میں نے اسے تہمت لگائی ہے اگر میں اس میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر عورت سے یہی کہلوایا جائے، عورت بھی یہ کہے کہ اس نے جو مجھ پر جو ہے اس کی لعنت جو لگائی ہے تہمت، یہ اس میں کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ 5ویں مرتبہ میں عورت یہ کہے گی کہ اس نے جو مجھے اس کی تہمت لگائی ہے اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اس کی کیا؟ اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد کیا کر دے گا؟ قاضی ان دونوں میں تفریق کر دے گا، صحیح ہے نہیں، جدائی کر دے گا، دونوں اجنبی بن جائیں گے، پھر ان کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، صحیح ہے نہیں۔ اب ایسے آدمی یہ ہوتا ہے لیان، کیا ہوتا ہے؟ لیان ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے دونوں مردوں عورتوں میں کیا کر دیا گئی؟ تفریق کر دی ہے۔ سمجھ میں آ گئی صورت؟ اب مزید جو ہے سورہ نور میں آپ دیکھ لینا، والخامسۃ اللعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرؤ عنہ العذاب، یہ ہے نہیں 5ویں مرتبہ میں یہ کہے۔ اب اس کے بعد جو ہے قاضی کیا کرے؟ ان کے درمیان تفریق کر دے، کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں لیان بھی ان پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ مان لیجئے یہ مرد و عورت، یہ آدمی پہلے کسی کو تہمت لگانے کی وجہ سے محدود فی القذف ہو چکا ہے، کوڑے لگایا جا چکے ہیں، صحیح ہے نہیں۔ اب یہ اپنی عورت کو لیان کرتا ہے تو اس کا لیان بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہے کہ میں یہ کرتا ہوں، میں اسے تہمت لگاتا ہوں، میں اسے یہ کرتا ہوں، اس نے جو ہے اللہ کی قسم کھا کر اس کا لیان بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایک مرتبہ یہ فاسق میں سے ہو چکا ہے، کوڑے کھانے کی وجہ سے فاسق میں سے ہو چکا ہے، اور لیان بھی ادائے شہادت میں سے ہے۔ لیان بھی کس میں سے ہے؟ ادائے شہادت میں سے، اس لیے لیان بھی ان کا قبول نہیں کیا جائے گا،
اور نہیں مانا جائے گا. ہو سکتا ہے یہ پھر جھوٹ بولنا. نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ ہو سکتا ہے یہ پھر جھوٹ بول رہا. مان لیجئے ایک مرتبہ سے تہمت لگ کے کوڑے کھا چکا ہے یہ, اب یہ پھر اپنی عورت پر اگر لیان کرنا چاہتا ہے اسی صورت کے کہ میں جو کہتا ہوں کہ یہ عورت یہ کیا ہے, اس نے زنا کرایا کسی سے, تو کہتے ہیں اس کا لیان قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ لیان کرانا یہ کیا ادائے شہادت میں سے, اور ادائے شہادت کی اہل نہیں. صحیح ہے نہیں؟ وَعَلَى هَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ اللِّعَانُ, اسی وجہ سے ان فاسقوں پر یا جن پر تہمت لگا دی گئی ہو وہ لیان بھی ان پر واجب نہیں ہوگا. لِأَنَّ ذَلِكَ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ, اس لیے کہ یہ لیان جو ہے یہ ادائے شہادت میں سے ہے. وَلَا أَدَا مَعَ الْفِسْقِ, اور فسق کے ساتھ ادا نہیں ہوتی ہے. فسق کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ فسق کے ساتھ ادا نہیں ہوتی ہے. لہذا فاسق ہونے کے ساتھ ادائے لیان نہیں ہو سکتا. تو اصل شہادت ایک الگ چیز ہے اور ادائے شہادت ایک الگ چیز ہے. نکاحوں کے گواہ بن جانا یہ الگ چیز ہے, اور کہیں پر کورٹ مسئلے حل کر کے قاضی کے یہاں باقاعدہ گواہی دینے کے لیے جانا, اس کے لیے نہیں جا سکتے. یعنی ادائے فسق کے ساتھ ادائے شہادت نہیں ہو سکتی ہے. یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ جو ہے نکاح جو ہے وہ کون پڑھا سکتا ہے؟ نکاح گواہ فاسق رہتے نہیں رہتے؟ صحیح ہے. تو اب یہ سمجھ میں آ گیا مسئلہ. تو ادائے شہادت, اس لیے لیان بھی نہیں کر سکتے. صحیح ہے, لیان بھی نہیں کر سکتے کیونکہ لیان کیا ادائے شہادت میں سے ہے, اور فسق کے ساتھ ادائے شہادت نہیں ہوا کرتی ہے. یہ ہمارا آج کا ششماہی اول تھا. یہ ہمارا ششماہی اول مکمل ہو گیا. انشاءاللہ پھر جو ہے بعد ششماہی جو ہے پھر دوسرے اسباق شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ